أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ملکہ بلقیس کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے وزیرو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے ایک عزت والا خط، انہ من سلیمان، بے شک شان یہ ہے کہ وہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی جانب سے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس کا عنوان یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں تسمیہ کے فضائل اور کچھ مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور آج پھر انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے دوسرے حصہ کی جانب قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سفر کریں گے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا، بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع، کہ ہر بابرکت کام، ہر جائز اور ذی شان کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کام آگے چل کر کہیں نہ کہیں بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھنی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے ہر جائز کام کا آغاز کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ عرض کیا تھا کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ کلمہ سکھایا گیا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اگر جانور کی گردن پہ چھری چل جائے، رگیں کٹ جائیں تو خون جو ناپاک اور نجس ہے وہ ویسے ہی نکل جاتا ہے، جانور کو پاک ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، جب تک اس پہ اللہ کا نام نہیں بولا جائے گا تو تب تک اس کے اندر کی نجاست اور ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ عیسائی جب جانور ذبح کرتے ہیں
تو ان کے ہاں تکبیر جو مروج ہے وہ کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس. بس یہ جملہ کہہ کر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، باپ بیٹا روح القدس.